موضوع الدرس في حرمة الزمان وحرمة المكان سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اعلموا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے دریائی شکار کو حلال کر دیا ہے، اس کو تم اپنے لیے طعام کا فائدہ اٹھاؤ اور قافلے والوں کے لیے بھی. وحرم علیکم، اور تم پہ حرام کیا گیا صید البر ما دمتم حرما، خشکی کا شکار جب تک کہ تم احرام میں ہو. واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اللہ سے ڈریں، تم سب نے پھر اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے اور ہر عمل جو ہے وہ اللہ کے سامنے ہوگا اور ہر عمل کی جزا سزا ہوگی. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اس کعبۃ اللہ کو البیت الحرام، جو اللہ کا حرمت والا عظمت والا گھر ہے، قیام للناس سے لوگوں کی بقا کا ذریعہ بنایا ہے. اسی طرح والشہر الحرام، اور 4 مہینے جو ہیں حرمت والے، جن میں ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، محرم اور رجب ہے. والہدیہ، اور وہ جانور جو بطور ہدی اللہ کے حرم کی طرف روانہ کیے جاتے ہیں. والقلائد، اور وہ ہار جو جانوروں کے گلے میں بطور علامت ڈالے جاتے ہیں. ذالک لتعلموا، تاکہ تم جان لو کہ ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ جانتے ہیں جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں. اعلموا، جان لو اچھی طرح، ان اللہ شدید العقاب، اللہ سخت عذاب دینے والے ہیں اور اللہ بخشنے والے بھی ہیں اور مہربان بھی ہیں.
ما علی الرسول الا البلاغ، نہیں ہمارے پیغمبر پہ مگر بات پہنچانا. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ جانتے ہیں جو تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو، سب چیزیں اللہ جانتے ہیں. تو اب سمجھیں کہ ایک تو ہوتی ہے حرمت مکانی اور ایک ہوتی ہے حرمت زمانی. کیا یعنی بعض زمانہ ایسا ہوتا ہے جس کو اللہ نے حرمت دی ہے، عزت دی ہے، احترام دیا ہے. جیسے کہ منہا اربعۃ حرم، اللہ نے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے بنائے ہیں، اور ان 4 مہینوں میں بھی قتال جو ہے وہ منع ہے. اور یہ احترام جو ہے اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں بھی تھا. اور وہ 4 مہینے جو ہیں حرمت والے وہ ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، محرم اور رجب ہے. حتیٰ کہ زمانے جاہلیت میں بھی کافر جو تھے اگر ان مہینوں میں کوئی بھی اختلاف ہوتا وہ جنگ نہیں کرتے. تو یہ تو ہے زمان کی حرمت. اور اسی طرح اللہ تعالی نے ہفتے میں جو عزت والا اور برکت والا اور رحمت والا دن بنایا ہے وہ یوم الجمعہ ہے. کیونکہ یوم الجمعہ ایک ایسا دن ہے، اسی میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی میں اللہ نے ان کو جنت میں داخل کیا، اسی دن میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دنیا کی تعمیر کے لیے آسمانوں سے اتارا، اور اسی دن میں قیامت قائم ہوگی. تو جمعہ کا دن جو ہے یہ بھی بڑی عظمت والا شان والا دن ہے. اور اس کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے اذا نودی الی الصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ جب تمہیں بلایا جائے جمعہ کے دن نماز کے لیے تو اب قصد کرو، ارادہ کرو اور پہنچو. اور اسی طرح صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ جمعہ کے دن میں اللہ نے ایک گھڑی ایسی رکھی ہے کہ اس میں جو بھی دعا مانگو گے قبول ہوگی. ویسے مسئلہ سمجھ لیں کہ ہم جو دعا مانگتے ہیں خالی دعا کوئی بھی نہیں جاتی، ہر دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں خود حکم دیا ہے کہ مجھے پکارو، مجھ سے مانگو. لیکن اس کے قبول ہونے کے 3 طریقے ہوتے ہیں، یاد رکھو. ایک تو یہ ہے کہ جو ہم نے دعا مانگی وہ قبول ہو گئی، پوری ہو گئی، جو چیز مانگی وہ مل گئی. ایک ہوتا ہے کہ وہ چیز تو ہمیں نہیں ملی، لیکن اس دعا کی برکت سے اللہ نے کوئی مصیبت آنے والی تھی اس کو ٹال دیا، جس کا ہمیں علم بھی نہیں ہوتا. اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ حکم دیتے ہیں کہ میرے بندے کی یہ دعا نامہ اعمال میں لکھ لو، اور اس کا بدلہ جو ہے میں اس کو قیامت والے دن، حشر والے دن عطا کروں گا. اور یہ بھی حدیث مبارک ہے کہ حشر والے دن جب ان دعاؤں کا ہمیں بدلہ ملے گا جو دنیا میں نہیں ملا، وہ اتنا بدلہ ہوگا عظیم کہ بندہ کہے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا بھی منظور نہ ہوتی، سارے بدلے مجھے آج ملتے ہیں. تو دعا تو خالی نہیں جاتی، کسی حال میں بھی خالی نہیں جاتی.
کیونکہ جس چیز کا اللہ ہمیں حکم دے وہ تو کریم ہے، اکرم الاکرمین ہے، ارحم الراحمین ہے. انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے کہ للہ الاسماء الحسنی، میرے بڑے عزت والے شان والے نام ہیں، فادعوہ بہا، مجھ سے جب بھی مانگو میرے ناموں کے ساتھ مانگا کرو. نام کے ساتھ مانگنے کا کیا طریقہ ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ جیسے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یعنی کوئی نام لے لیں. اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے جو 99 نام ہیں جو صحیح حدیث میں ثابت ہیں. ویسے تو اللہ کے علماء نے 3000 سے بھی زیادہ نام لکھے ہیں. اسی مفسر ابن کثیر نے کتاب لکھی ہے اللہ کے ناموں پر، الاسنا فی اسماء اللہ الحسنی. علامہ سیوطی نے بھی کتاب لکھی ہے، اور بڑے بڑے علماء نے اور بزرگوں نے کتابیں لکھی ہیں جن میں 3000 سے بھی زیادہ نام ذکر کیے گئے. لیکن جو صحیح حدیث ہے وہ صرف 99 ہے. ان للہ 99 اسما. حضور نے فرمایا اللہ کے 99 نام ہیں، جو ان کو یاد کرے گا، اس کے ذریعے مانگے گا، اللہ اس کی دعا منظور فرمائے گا. تو اس کا بھی طریقہ سمجھ لیں. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ درود شریف پڑھیں. درود شریف پڑھنے کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کریں، یعنی سورۃ فاتحہ پڑھ لیں. اس میں حمد بھی ہے، ثنا بھی ہے، تمام چیزیں ہیں. پھر اللہ کے پورے 99 اسماء جو ہیں وہ پورے پڑھیں. جب وہ ختم ہو جائیں پھر درود شریف پڑھیں. اس کے بعد اپنی دعا مانگیں. تو لازمی بات ہے کہ ان 99 نام میں سے ایک اسم اعظم بھی ہے نا، جس کے ساتھ دعا مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے. الذی اذا دعی بہ اجاب، اس کے ساتھ جب پکارو تو فوراً دعا قبول ہوتی ہے. تو ان 99 میں تو لازم ہوا ہے نا ایک اسم. اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے تمہاری مشکل ہے اس کے مطابق جو اللہ کے نام کا معنی بنتا ہو انہی ناموں کو پکارو. مثلا میاں بیوی میں جھگڑا ہے، بھائیوں میں جھگڑا ہے، ماں باپ میں اولاد، کوئی یا لطیف ہو یا ودود، اس کے ساتھ زیادہ پڑھیں اور دعا مانگیں. رزق میں تنگی ہے تو یا وہاب ہو یا رزاق، ان کے ساتھ زیادہ پڑھیں، اللہ سے دعا مانگیں. تو یعنی جو کا نام جس کے موافق ہوگا اسی کے مطابق دعا مانگیں. اور پھر وہ دعا فوراً قبول ہوتی ہے کیونکہ وہ تو اس میں اعظم ہے. اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ ایک بندے نے دعا مانگی تو اس نے یہ پڑھا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ آیت پڑھتا رہا، پھر دعا مانگی. حضور نے فرمایا اس نے ایسے نام سے دعا مانگی ہے، اسم اللہ الاعظم الذی اذا دعی بہ استجاب، کہ جس کے ساتھ دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. اور بعض علماء کرام نے فرمایا ہے کہ جیسے آیت الکرسی ہے، اسی طرح سورۃ الحشر کی جو آخری آیات ہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار. تو اس میں اللہ کا اسم اعظم ہے.
اور بعض علماء نے اس کو جمع بھی کیا ہے کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت. وہ کہتے ہیں ان میں ایک اسم اعظم ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ دعا مانگنے کے آداب ہیں. پانی پینے کے آداب ہیں، یعنی کہ کھڑے رہو اور پیتے رہو. جیسے آج کل کافر کھانا بھی کھڑے ہو کے کھاتے ہیں اور پانی بھی اور جامع شراب بھی وہ پی رہے ہوتے ہیں. اور تو یہ تو کافروں کا طریقہ ہے. سنت یہ ہے کہ بیٹھ کے پیو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پیو. ہر سانس پہ کہو الحمدللہ. 3 سانس لینے کے بعد جب ختم کرو تو کہو الحمدللہ الذی سقانی. تو جو سنت کے مطابق طریقہ. تو اسی طرح کھانے کے بھی آداب ہیں کہ بیٹھ کے کھانا کھاؤ، ٹیک لگا کے کھانا نہ کھاؤ، کرسی پہ بیٹھ کے کھانا نہ کھاؤ الا کو معذور ہے. چھری کانٹے سے کھانا نہ کھاؤ. اللہ کا رزق ہے، سیدھے اوپروں بیٹھو اور ہاتھوں سے کھانا کھاؤ اور ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرو. اور اپنے سامنے جو تمہارے کھانا ہے اسی سے کھاؤ، دوسرے کے سامنے سے نہ اٹھاؤ. اور جب کھانا کھا لو تو کہو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. تو کھانا کھانے کے بھی آداب ہیں. اسی طرح کپڑے پہننے کے بھی آداب ہیں کہ پہلے دائیں ہاتھ میں پہنو، گلے میں پہنو، پھر بائیں ہاتھ میں پہنو. اور اگر نیا کپڑا ہو تو کہو الحمدللہ الذی کسانی من العرا. تو اسی طرح یاد رکھیں دعا کے بھی آداب ہیں. یہ جو دعائیں ہماری سمجھتے ہیں نا کہ ہم منظور نہیں ہوئی، اصل میں دعا ہوئی نہیں تو منظور کیا ہو؟ بھئی دعا پہلے دعا تو ہو نا. جب دعا ہوئی نہیں ہے. وہ ایک طالب العلم تھے، تاریخی واقعہ ہے. ان کو پتہ لگا کہ یہ بزرگ جو ہیں ان کے پاس اسم اعظم ہے. یاد رکھو اولیاء اللہ کے پاس یہ علم ہوتا ہے، لیکن وہ اشتہار نہیں دیتے، وہ ڈرامے نہیں بناتے، وہ اعلان نہیں کرتے، وہ کاروبار نہیں، وہ تو چھپاتے ہیں. اب جناب یہ ہوا کہ اس بندے نے آ کے ان کی خدمت میں رہنا شروع کیا اور اتنی خدمت کی، رات دن حضرت کی خدمت میں. جب کافی عرصہ گزر گیا تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی تم بڑی خدمت کر رہے ہو، کوئی وجہ ہے؟ انہوں نے کہا حضرت وجہ تو ہے. کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا حضور ہمیں اسم اعظم سکھلا دیں، آپ کے پاس اسم اعظم ہے. انہوں نے کہا اچھا تمہیں سکھلا دیں. ایک دن جب دریا پورے جوبن پہ تھا، حضرت اس شاگرد کو لے کے دریا کے کنارے پہ چلے گئے. انہوں نے کہا بھی دیکھو یہ دریا ہے، اس کے دوسرے کنارے پہ ایک درخت ہے، اس درخت کا پتا توڑ کے لے آؤ. اگر تم توڑ کے لے آئے کامیاب ہو گئے تو میں تمہیں اسم اعظم سکھا دوں گا، اور اگر ویسے فوت ہو گئے تو الحمدللہ جان چھوٹی، میری بھی تمہاری بھی. اب اس وقت جذبہ تھا، جوش تھا، جوانی تھی، وہ چھلانگ لگائی دریا میں، جناب ہو گیا. واقعی وہ پہنچ گیا، وہاں درخت بھی تھا، وہاں سے پتا بھی توڑا.
واپس آیا تو بڑی مشکلوں سے اس نے واپسی پہ دریا عبور کیا، لیکن کر لیا اور حضرت کی خدمت میں پہنچ گیا اور کہا حضرت یہ اس درخت کا پتا ہے، اب آپ مہربانی کریں اپنا وعدہ پورا کریں۔ اور میں بالکل میں وعدہ پورا کرتا ہوں، لیکن ایک بات مجھے بتاؤ، اس دریا کے آنے جانے میں کبھی تم پر کوئی ایسا وقت بھی آیا کہ تمہیں اپنی زندگی سے نا امید ہو گئے ہوں کہ بھائی میں نہیں بچ سکتا؟ سردی کا زمانہ تھا، دریا جوش میں تھا، اس نے کہا حضرت جاتے ہوئے تو طاقت تھی، لیکن واپسی پہ جب میں آیا ابھی کنارہ کافی دور تھا کہ میرے ہاتھ پاؤں شل ہو گئے اور انہوں نے حرکت کرنے سے جواب دے دیا، مجھے یقین ہو گیا کہ میں ڈوب جاؤں گا، مر جاؤں گا۔ انہوں نے کہا اس وقت تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی یا اللہ، انہوں نے کہا یہی اسم عادت تو تھا جو تمہیں یہاں لے آیا۔ انہوں نے کہا یہی اسم عادت۔ تو معنی یہ ہے کہ اس طرح درد دل سے پکارو گے تو وہی اسم عادت بن جائے گا۔ اور ویسے بھی ایک یعنی معمولی سی بات ہے، اگر سمجھنا چاہو، اب دیکھیں نا آپ چائے بناتے ہیں، اگر صحیح معنی میں توجہ نہ کریں پانی کچا رہ جائے گا، صحیح معنی میں توجہ نہ کریں پانی کی جو قوت ہوتی ہے وہ اس میں جل جائے گی، صحیح معنوں میں ارتکاز نہ ہو تو پانی جو ہے پتی زیادہ ڈال بیٹھیں گے یا پتی کم ڈال بیٹھیں گے یا دودھ زیادہ ڈال بیٹھیں گے یا کم ڈال بیٹھیں گے، اور اسی طرح اگر توجہ نہ ہو تو اس کو پیالی میں ڈالنا مشکل ہو جائے گا یا ڈل جائے گا یا خراب ہو جائے گا یا گر جائے گا۔ تو اگر ایک چائے کی پتی بغیر ارتکاز کامل اور توجہ کامل کے نہیں بن سکتی ہے تو اللہ سے دعا بغیر توجہ کے قبول ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں نا عورتیں روٹی پکا رہی ہیں، ذرا توجہ ہٹ جائے تو یا روٹی جل جائے گی یا ہاتھ جل جائے گا۔ تو اگر ایک پراٹھا نہیں بن سکتا، ایک چائے کی پیالی نہیں بن سکتی تو اللہ سے ایسے تم دعا مانگ لیتے وہ ہو جاتی ہے قبول۔ تو اس لیے دعا مانگنے کے بھی آداب ہیں۔ ایک تو اس کے لیے وقت جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، زمان کی بڑی اہمیت ہے۔ جیسے کہ جمعہ میں ایک گھڑی ہے، اس میں جو دعا بھی مانگو گے، ہاں لیکن شرط یہ ہے وہ دعا یہ نہ ہو قطیعت رحم کی، اپنے بھائی کے خلاف مانگو، ماں باپ کے خلاف مانگو، یا عورت اپنے شوہر کے خلاف مانگے یا شوہر اپنی بیوی کے خلاف، وہ دعا قبول نہیں ہوتی، وہ تو گناہ ہے مانگنا۔ اگر دعا تمہاری شریعت کے مطابق ہو اور وہ گھڑی مل جائے تو فوراً دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اچھا وہ گھڑی کب ہوگی، کیسے تلاش کریں؟ تو اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ افضل تو یہ ہے کہ صبح کی سورج نکلنے کے بعد جمعہ کا دن شروع ہوتا ہے، کیونکہ اسلام میں دن سورج نکلنے سے شروع ہوتا ہے اور رات سورج ڈوبنے سے شروع ہو جاتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ اگر تمہیں کوئی مشکل پیش ہے تو جمعہ کے دن اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں بیٹھ جاؤ اور سارا دن بیٹھے رہو اور مانگتے رہو، کوئی گھڑی تو ہوگی نا آخر۔ اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ وہ گھڑی ہوتی ہے جب امام ممبر پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے اور السلام علیکم، اب جو مؤذن کھڑا ہوتا ہے اس درمیان میں جو وقت ہے اس میں وہ گھڑی ہوتی ہے۔ اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ امام جب جمعہ کا خطبہ دیتا ہے، جب پہلا خطبہ ختم کر کے بیٹھ جاتا ہے اور دوسرے خطبے کے اٹھنے کے لیے جو درمیان میں وقفہ، اسی میں وہ گھڑی ہوتی ہے۔ لیکن اکثر روایات یہی ہیں کہ عصر سے لے کر مغرب تک کا جو وقت ہے اس میں وہ گھڑی ہوتی ہے۔ اور یہ تو کوئی مشکل بھی نہیں ہے نا کہ عصر کی نماز پڑھنے کے لیے آئیں بیٹھ جائیں،
قرآن پڑھتے رہیں، دعا مانگتے رہیں، اللہ کے نام پڑھتے رہیں، تو ایک تو اس کے لیے زمان کی ضرورت ہے کہ زمان جو ہے وہ دعا کے قبول ہونے کے لیے بڑی اس میں تاثیر ہے. اور اسی طرح جو رات کو اور خاص طور پہ رات کے آخری حصے میں جب تہجد پڑھتے ہو وہ بھی دعا کے قبول ہونے کا وقت ہے. ان اللہ ينزل الى سماء الدنيا، اللہ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں کما یلیق بشانہ، جیسے اس کی شان و عظمت کے لائق ہے. اور اللہ اعلان فرماتے ہیں حل من داعٍ، ہے کوئی مانگنے والا، تو اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے. اور اسی طرح یہ قرآن میں بھی ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ کے جو صالح بندے ہیں وہ سحری کے وقت میں، اسحار کے وقت میں استغفار کرتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں. یہ تو ہو گئے زمان. اسی طرح لیلۃ القدر میں بھی دعا منظور ہوتی ہے. رمضان المبارک کے مہینے میں افطار کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے اور لیلۃ القدر کی ساری رات جو ہے اس میں دعا قبول ہوتی ہے. اسی طرح زمان کے اعتبار سے ذی الحجہ کے 10 دن جو ہے اس میں بھی دعا قبول ہوتی ہے. محرم کا 9 اور 10 یا 10 اور 11 جو ہے اس میں بھی دعا قبول ہوتی ہے. اسی طریقے سے عرفات کے دن بھی دعا قبول ہوتی ہے. مزدلفہ کی رات میں بھی دعا قبول ہوتی ہے. اور ایام تشریق جو ہیں یعنی 10 ہے، 11 ہے، 12 ہے، ان میں بھی دعا قبول ہوتی ہے. یہ جو ہے یہ تو ہے زمان، یعنی ان اوقات میں دعا قبول ہوتی ہے. اور اسی طرح بعض مکان مبارک ہوتے ہیں کہ جیسے کعبۃ اللہ میں نظر پڑے تو دعا مانگو قبول ہوتی ہے. حجر اسود کے سامنے جب نیت کر رہے ہوتے ہو اس وقت دعا قبول ہوتی ہے. طواف کرتے ہوئے دعا قبول ہوتی ہے. رکن یمانی پہ آ کے دایاں ہاتھ لگا کے استلام کرتے ہو تو حدیث مبارک میں ہے کہ اس کے بعد جو دعا مانگے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ ربنا آتنا، تو اللہ کے ہزاروں فرشتے وہاں مقرر ہیں جو کہتے ہیں آمین، اللہ اس کی دعا منظور فرما. رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان بھی دعا قبول ہوتی ہے. طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت پڑھنے کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے. اور مقام ملتزم یعنی حجر اسود سے لے کر کعبۃ اللہ کی چوکٹ تک کا جو درمیان میں یہ ٹکڑا ہے اس پر بھی سینہ لگا کے جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. حتیم میں بھی دعا قبول ہوتی ہے. صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے دعا مانگیں قبول ہوتی ہے. مروہ کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے دعا مانگیں وہ قبول ہوتی ہے. تو یہ مکان مبارک ہیں، یعنی زمان بھی مبارک ہوتا ہے، مکان بھی مبارک ہوتا ہے، تو وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور دوسرا دعا کے لیے یہ شرط ہے کہ سب سے پہلے تو ابتدا درود شریف سے کی جائے، کیونکہ یہ قاعدہ ہے جس دعا سے پہلے درود شریف نہ پڑھا جائے یا دعا کے بعد درود شریف نہ پڑھا جائے وہ دعا عرش پہ نہیں جاتی، وہ معلق رہتی ہے. اگر پہلے بھی آپ درود پڑھیں گے اور دعا کے بعد بھی درود پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ دعا عرش پہ جائے گی. اور دعا جو ہے جب مانگنا شروع کریں تو اللہ کے اسماء کے ساتھ شروع کریں.
اور تیسرا یہ ہے حضور نے فرمایا کہ قلب لاہن، دل غافل ہو تو پھر بھی دعا منظور نہیں ہوتی. یعنی زبان سے تو کہہ رہا ہے لیکن دل میں کیا ہے؟ بل زبان تسبیح و در دل گاؤ خر. جیسے شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ لوگوں کی زبان پہ تو سبحان اللہ دل کے اندر ہوتا ہے کہ میرے گدھے کا کیا حال ہے، اور میرے خچر کا کیا حال ہے، اور میرے گھوڑے کا کیا حال ہے. دل میں کھوتا اور گدھا ہوتا ہے لیکن زبان پہ دعا ہوتی. ایسی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی. حضرت مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. وہ اپنے ساتھیوں سے طلباء سے کہتے تھے کہ بھئی الحمدللہ فقیر کی جو دعا منظور ہو جاتی ہے تو فقیر کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میری دعا منظور ہو گئی، اور جو دعا منظور نہیں ہوتی اس کا بھی فقیر کو پتہ لگ جاتا ہے. سب طلباء حیران انہوں نے کہا حضرت کیسے پتہ چل جاتا؟ انہوں نے فرمایا کہ جب دعا مانگتے ہوئے میرے آنسو جاری ہو جائیں، بدن میں کپ کپی طاری ہو جائے، اللہ کے خوف سے بال کھڑے ہو جائیں، اور دعا مانگنے میں مزہ آ رہا ہو کہ اور مانگوں، تو یہ علامت ہوتی ہے کہ رحمت اللہ کی متوجہ ہے اور دعا منظور ہو گئی. اور جب دعا مانگ رہے ہیں لیکن نہ دل میں اثر ہے، نہ رکت ہے، نہ آنسو ہے، نہ کوئی جذب پیدا ہو رہی ہے، نہ تو معلوم ہوتا ہے کہ میری دعا منظور نہیں ہوئی. پر میں ایسی حالت ہو دعا مانگنا چھوڑ دو کہ ابھی شاید بادشاہ کی نظر رحمت نہیں ہے. اور دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جیسے کہ لا يرد القضاء الا بالدعاء، اللہ کی تقدیر کو اگر کوئی چیز ٹال سکتی ہے تو وہ دعا ہے. لیکن شرط وہی ہے کہ دعا جو ہے وہ خالصاً اللہ سے مانگی جائے، اور دعا جو ہے وہ حضور قلب سے مانگی جائے، علیحدہ بیٹھ کے، تنہائی میں بیٹھ کے، جب کوئی نہ ہو، بالکل بندے اور اللہ کی ذات کے درمیان میں کوئی شور نہ ہو، کوئی چیز توجہ ہٹانے والی نہ ہو، اور پوری کامل توجہ سے دعا مانگے تو دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے. اور اسی طرح اگر عقل حرام ہے، مثلا حرام کا پیسہ کھاتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، رشوت کھاتا ہے، شراب بیچتا ہے، نشہ بیچتا ہے، بردہ فروش ہے، لوگوں کی لڑکیاں بیچتا ہے، بھتہ خور ہے، لوگوں سے زبردستی بھتے وصول کرتا ہے، تو حرام کھانے والے کی دعا بھی منظور نہیں ہوتی. حضور کی حدیث مبارک ہے ملبسوں کا حلال حرام و مأکلوں کا حرام. جب تیرا لباس بھی حرام سے بنا ہو، تیرا بدن بھی حرام پہ پلا ہو، تو بڑی دعائیں کرے گا، یا رب یا رب یا رب اللہ یستجاب لہ، کہاں وہ دعائیں منظور ہوں گی. لیکن یاد رکھو ایک غلط فہمی بھی دور ہو جائے کہ اللہ نے تو شیطان کی دعا بھی سن لی، اس کی دعا بھی منظور کر دی. جب اس نے دعا مانگی تھی اللہ مجھے مہلت دے دو، رب انظرنی الی یوم یبعثون قال فانک من المنظرین، اللہ نے قبول کر دی. تو وہ کیفیات الگ ہیں. اللہ چاہے تو فاسق فاجر کی دعا بھی منظور کر دے. آخر جانوروں کی دعائیں کون سنتا ہے؟ پرندوں کی دعائیں کون سنتا ہے؟ جانور حلال بھی ہوتے ہیں، حرام بھی ہوتے ہیں، ان کو رزق کون دیتا ہے؟ ایک ہے مطلقاً مومن کے لیے دعا مانگنا، اس کے یہ شرائط ہے. اسی طرح ایک بزرگ تھے مدینہ منورہ میں، ان کو ان کے کسی متعلق نے، مرید نے یا جاننے والے نے خط لکھا کہ حضرت میں بڑے مشکل میں ہوں، میرے لیے دعا کریں کہ اللہ وہ میری مشکل حل کر دے. حضرت نے خط پڑھا، دعا مانگی، اس کے پیچھے لکھا. اللہ والے لوگ جو تھے نا وہ کاغذ ضائع نہیں کرتے تھے، اسی کاغذ پہ ایک سطر جواب دے دیتے تھے.
کہ بھئی یہ تو اللہ کی نعمت ہے، یہ تھوڑا ہے کہ بڑے آدمیوں کی علامت ہے کہ 2 لفظ لکھے اور پھر کاغذ پھینک دیا، یہ ناجائز ہے۔ حضرت اسی کے پیچھے اکثر بزرگ یہی فرماتے ہیں کہ وہ اسی پر ایک خط کا جواب دے دیتے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ آپ کا خط ملا، میں نے آپ کے لیے دعا کی اور آپ کی مشکل حل ہو گئی، خط بھیجیے۔ اور وہ خط ملا، اللہ کی شان دیکھیں، جس دن خط ملا اسی دن اس کا کام بھی ہو گیا۔ وہ بڑا حیران کہ بھائی حضرت یہ جو لکھا کہ میں نے دعا کی اور آپ کی مشکل حل ہو گئی، یہ کیسے پتہ لگ گیا حضرت کو؟ علم غیب تو اللہ کے پاس ہے۔ وہ جب مدینہ منورہ میں حاضر ہوا تو اس نے کہا حضرت آپ نے میرے لیے دعا کی، الحمدللہ اللہ نے میری مشکل حل کر دی، لیکن میں حیران ہوں کہ آپ نے اس یقین سے لکھا کہ میں نے دعا کی ہے اور آپ کی مشکل حل ہو گئی۔ انہوں نے فرمایا اللہ کے بندے، تمہارا خط جب مجھے ملا تھا تو میں مدینہ منورہ کے اس ٹکڑے میں بیٹھا ہوا تھا جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ حدیث ہے، اور یہ بھی قرآن ہے کہ جنت کے اندر ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، کہ جنت میں جو چاہو گے یا جو مانگو گے وہ ملے گا۔ تو جب میں نے جنت میں بیٹھ کے تو یہ دعا کی ہے، یہ کیا مانا کہ نہیں ملے گا؟ وہ میرا اپنا ایک بہت بڑا مشکل تھی، اللہ رحمت کرے، ہم تو عاجز لوگ ہیں، نہ امتحان کے قابل، نہ ابتلا کے قابل، نہ تکلیفیں برداشت کرنے کے قابل، ہم تو صرف اس کی رحمت سے جیتے ہیں۔ میں بہت پریشان ہوں۔ تو اس وقت مدینہ منورہ میں حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، اور حرم کے قریب ہی مدرسہ دارالعلوم الشرعیہ تھا جس میں حضرت کا قیام ہوتا تھا۔ میں بہت پریشان تھا تو میں گیا۔ یہ ان کی مہربانی تھی کہ انہوں نے اپنے طلباء سے اور خدام سے کہہ رکھا تھا میرے بارے میں کہ جب یہ آئے نا تو اس کو منع نہ کیا۔ چلا گیا میں، انہوں نے کیا بات، میں نے کہا بڑی پریشانی ہے، ایک مشکل میں آ گیا ہوں۔ تو عجیب آدمی، عجیب بے وقوف آدمی۔ ابھی حرم اس وقت حرم شریف بند ہو جاتا تھا، مسجد نبوی کا حرم عشاء کے بعد کچھ دیر کے بعد۔ عجیب آدمی، جلدی کرو جلدی کرو، دوڑ جلدی جاؤ، حرم بند ہونے والا ہے۔ ارے آپ جنم میں کھڑے 2 رکعت نماز پڑھ، دعا مانگو، بس کام ہو گیا۔ وہ بولتے تھے تیز، ابھی میرا منہ کیا دیکھ رہے، جاؤ جلدی کرو۔ میں آیا جلدی سے، وضو تو مجھے پہلے تھا، میں حرم سے نکل کے ہی تو آیا تھا، جلدی میں ریاض الجنہ میں پہنچ گیا، 2 رکعت پڑھی، دعا مانگی۔ یقین کریں کہ صبح 9 بجے مجھے اطلاع ملی، اور وہ آدمی یعنی جس نے اس مسئلے میں انکوائری کر رہا تھا وہ شیعہ تھا، اور خاندانی شیعہ تھا، بڑے کٹر قسم کے قتل باز خاندان کا آدمی تھا، نواب لوگ تھے۔ اسی نے مجھے پیغام بھجوایا کسی کے ذریعے کہ آپ کے خلاف جو درخواست آئی تھی میں نے ختم کر دی، آپ کوئی فکر نہ کریں، آپ اپنے والد صاحب کے ساتھ رہیں، اور جب تک آپ کو آپ کے والد اجازت نہ دے وہاں مکہ چھوڑ کے نہیں آنا، ادھر کا کام نہ کرو، جب تک میں یہاں بیٹھا ہوں میں سنبھالتا رہوں گا۔ جو میرا مخالف تھا، عقیدے کا مخالف تھا، اللہ نے اس کے دل کو پھیر دیا۔ بس اللہ چاہے تو فرعون سے بھی تو موسیٰ علیہ السلام کی خدمتیں لیتے ہیں، وہ جو چاہیں ان کی مرضی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے یہاں پر ان سب چیزوں کا ذکر کر دیا ہے کہ حرمت والے مہینے بھی ہوتے ہیں
اور حرمت والی جگہ بھی ہوتی ہے، ان میں کیا ہے؟ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ کا کعبہ. اور یہ وہ سرزمین ہے کعبے کی کہ جب میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، طواف الوداع کے بعد حضور ایک جگہ کھڑے ہوئے اور فرمایا واللہ انک لخیر ارض اللہ، فرمایا کہ اللہ کا کعبہ تو ساری زمین میں سب سے افضل زمین ہے. وَأَحَبَّ الْأَرْضِ إِلَى اللَّهِ، اور ساری زمینوں میں سب سے محبوب ترین اللہ کا ٹکڑا ہے. اور فرمایا کہ اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاتا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ تو اب بلڈنگیں بن گئی نا جی، شکل بدل گئی، دنیا بدل گئی، شہر بدل گئے. حضور کے زمانے میں اللہ کا نظام دیکھیں، غار ہرا جو ہے یہ اعلی جانب ہے اور غار ثور جو ہے یہ اسفل جانب ہے. وہ اعلی مکہ ہے، یہ اسفل مکہ ہے. اسی لیے مسیال، وہ معلّا اعلی. تو اگر جبل نور کی غار ہرا کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے نظر ڈالو تو کعبہ سامنے نظر آتا تھا. اللہ نے وہ غار منتخب کی نا، حضور کی نظر کعبے پہ رہے. اور غار ثور میں کھڑے ہو کے دیکھو تو کعبہ نظر آتا تھا. یہ تو اب رکاوٹیں ہو گئی نا، درمیان میں بلڈنگیں کھڑی ہو گئی. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے موقع پہ آپ جا رہے ہیں، سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں. اور جب حضور اس مقام پہ پہنچے، اب جہاں جدے سے سڑک آ رہی ہے، مکے سے سڑک آ رہی ہے، اور رابو کے قریب وہ جگہ ہے جہاں یہ سڑکیں مل جاتی ہیں، اور وہیں سے حضور تو خفیہ طریقے سے سفر کر رہے تھے. اسی جگہ ان سڑکوں پہ آ کے رستہ مل گیا. فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور رونے لگے. حضرت صدیق نے عرض کیا ما یبکی کا یا رسول اللہ، حضور کیوں رو رہے ہیں؟ حاجی اور اللہ سے دعا مانگو، آپ مسافر ہیں، اللہ کے مہمان ہیں. ہم تو یہاں رہ کے بے ادب ہو جاتے ہیں، لیکن غور کرو کہ جب سے آپ عمرے پہ آئے ہیں، مدینہ پاک بھی گئے ہیں، کبھی رونا بھی آیا، کبھی دعا میں رونا آیا ہے؟ نہیں آیا تو پھر خطرے والی بات ہے کہ دلوں پہ زنگ لگ گئی. اللہ اللہ. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ما یبکی کا یا رسول اللہ، حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا تذکر تو مکہ. اور میں ابو بکر مکے کی سڑک مجھے نظر آئی تو مکہ یاد آیا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ کے گھر سے آج جدا ہو کے جا. اللہ نے فوراً جبریل بھیجا کہ یہ آیات قرآن لے جائے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. اللہ نے فرمایا میرے مدنی جس ذات نے آپ پہ قرآن اتارا ہے، قرآن کو بھی تو مخالف نہیں روک سکے ہیں نا، میں بھی آپ کو واپس لوٹاؤں گا مکے. آپ فکر نہ کریں، غم نہ کریں. ہاں اب حضور کی تسلی ہوئی، اللہ کا وعدہ ہو گیا، تو اس لیے
اللہ نے فرمایا کہ سب سے بڑی حرمت والا مقام کیا ہے؟ بیت الحرام، یہ اللہ کا کعبہ ہے جو اول بیت بھی ہے، قبلہ بھی ہے، اور قیام للناس لوگوں کی بقا کا بھی سبب ہے۔ کیا مانا؟ جب تک کعبہ قائم ہے یہ دنیا قائم ہے، اور جب کعبہ نہیں رہے گا تو پھر دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اسی طرح وہ شہر الحرام، حرمت والے مہینے، اور کعبے کی شان دیکھو، والہدیہ، جو جانور کعبے میں قربانی کے لیے لائے جا رہے ہیں، والقلائد، اور ان کے گلے میں جو ہار ہیں، یہ سارے عظمت والے ہو گئے کہ عظمت والوں کے ساتھ جڑ گئے۔ جن کے گلے میں کعبے کی عظمت کا قلادہ پڑ گیا وہ جانور بھی عظمت والوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہدی بالغ الکعبہ، اور یاد رکھو ہدی تمتع بھی ہوتی ہے، ہدی قران بھی ہوتی ہے، ہدی احصار بھی ہوتی ہے، ہدی جنایہ بھی ہوتی ہے، ہدی نظر بھی ہوتی ہے، ہدی شکر بھی ہوتی ہے، ہدی تطوع بھی ہوتی ہے، ہدی کے بھی اقسام ہیں۔ زندگی باقی تو بات باقی، واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا، یا اللہ تمام آنے والوں کی حاضری منظور کرو، یا اللہ سب کے دامن اپنی رحمتوں سے بھر دے، سب کی دعائیں منظور فرما لے، یا اللہ اپنی ساری مخلوق کی دعائیں قبول فرما لیں۔ آپ کی رحمت میں ایک ڈھیلے کی کمی بھی نہیں آئے گی، لیکن ہم کہاں جائیں آپ کے بغیر؟ مولا تیرے پاس تو ہمارے بغیر اور بھی بندے ہیں، اور چاہو تو اور بھی مخلوق کر دو، لیکن مالی رب سواک، ہمارے پاس تیرے سوا کوئی رب نہیں ہے، ہمارے پاس تیرے سوا کو بخشنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ مولا مالی سوا کری باب کا ہی رتن، تیرے دروازے کے کھٹکھٹانے کے سوا میرے پاس کوئی رستہ نہیں۔ وَلَا إِن رُدِدتُّ فَأَيُّ بَابٍ أَقْرَعُ، اگر آپ نے بھی ٹھکرا دیا تو میں کون سا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا؟ یا اللہ لا تجعلنا من القانتین، اللهم لا تردنا عن بابك خائبین، اصلح اولادنا واولاد المسلمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، اصلح قلوبنا وقلوب المسلمین، اصلح نیاتنا ونیات المسلمین، اصلح ذریاتنا وذریات المسلمین، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمین وهذا البلد الامین واجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین۔ کعبے میں رو رو کے دعائیں مانگیں، تم تو کعبے میں بیٹھے ہو، زمزم پی رہے ہو، ان فلسطین کے بچوں کو دیکھو جن پہ گولیاں برس، کشمیر پہ نظر ڈالو، ہماری بیٹیوں کی عزتیں عصمتیں لٹ رہی ہیں، مسلمانوں کو زبردستی ہندو بنایا جا رہا ہے، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں نظر ڈالیں، ہر جگہ خون مسلم کی آزادی ہے۔ جو جتنا دین پہ زیادہ پکا ہے اتنا مصیبت میں ہے، مشکل میں ہے۔ اللہ سے دعا مانگیں، اللہ سب کی مشکلیں حل کر دے، اللہ اسلام کا بول بالا کر دے، اللہ کفر اور کفار کا منہ کالا کر دے۔ بھئی تصویر کھینچنا حرام ہے، عذاب قبر سے جب حرام ہے، حرام کام کرو گے تو عذاب قبر ہی ہوگا نا۔ موبائل میں قرآن ہے سن سکتے ہو، پڑھ بھی سکتے ہو، عصر کے بعد افضل یہ ہے کہ 2 رکعت طواف کے مغرب کے بعد پڑھو، کوئی مجبوری ہے جانا ہے پڑھ سکتے ہو۔ عمرے والوں کے لیے الوداع کا طواف واجب نہیں ہوتا،
افضل یہ ہے کہ طواف کر کے جائیں. زمزم پینے کا صحیح طریقہ بیٹھ کے پینا ہے، لیکن کھڑے ہو کے پیے تو جائز ہے. اور جو عشاء قضا ہو جائے وطر بھی پڑھے جائیں گے کیونکہ وطر واجب ہے. اور قضا عمری کو مانے جب ایک نماز قضا ہو حکم ہے 10 تو چھوڑ دو. یہ عجیب مسئلہ ہے بھائی، یعنی نمازیں زیادہ ہو جائیں تو پھر نہ پڑھو. اصل یہ ہے کہ توبہ کرو. باقی حضور پاک کی جب بھی نمازیں قضا ہوئی ہیں آپ نے قضا پڑھی ہے. مقتدی کو ہاتھ چھوڑنے کی جنازے میں کوئی ضرورت نہیں ہے. مردوں کے لیے یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما، بس اور کیسے پڑھیں. جہنم زمین میں ہے، آسمان میں جنت ہے. نفس اور روح میں کوئی یوں سمجھ لو کہ نفس نکل جائے تو بندہ نہیں مرتا، روح نکل جائے تو بندہ مر جاتا ہے. عذاب اگر دنیا میں جسد کو دیا جاتا ہے لیکن روح بھی متاثر ہوتی ہے. چور کا ہاتھ کاٹیں گے تو جتنا حصہ روح کا ہاتھ میں تھا وہ نکل گیا. اسی طرح لیکن مرنے کے بعد عذاب روح کو ہوگا لیکن جسد متاثر ہوگا. یار علیین عین سے لکھا جاتا ہے اللہ کے بندے. ایک بچہ جس کی عمر 13 سال ہے، عمرہ کیا حلق کے لیے، زیرو کی مشین لگوائی، مدینہ چلا گیا. مدینے کے بعد دوبارہ عمرہ کیا، عمرے کے بعد دیکھ کر سب تھوڑے تھوڑے بال کاٹے. بہرحال بچہ ہے، اس پر کوئی جرمانہ نہیں، لیکن جب اس کے زیرو کی مشین پھروا دی تھی تو بال کتنے باقی تھے جو اس نے کٹوائے تھے. غلطی کی ہے اس نے، لیکن 13 سال کا بچہ بالغ بھی نہیں ہوا. اگر بالغ ہے تو پھر دم پڑ گئی، کیونکہ آج کل تو 8 سال کے بچے بھی بالغ ہو جاتے ہیں جب سے یہ فلمیں دیکھنی شروع کی ہے نا. ماشاءاللہ اللہ کی رحمت ہے، بالغ جلدی ہو جاتے ہیں. شیعہ والوں کا امام، شیعہ والوں سے پوچھو، میں تو شیعہ کو مانتا نہیں، مجھے کیا بتا ان کا کون امام ہے. ان کا امام غائب ہے، وہ غار میں ہے. غار سرندیب میں ہے، اس غار کا نام ہے سر من رآ. حسن عسکری کی اولاد ہے. یہ غیبوبت کبرا کا زمانہ ہے، امام صاحب غائب ہے. مقتدی موجود ہے، امام غائب ہو گیا. اور جس کا یہ کہتے ہیں کہ وہ بیٹا ہے، وہ کہتا ہے میری اولاد ہی کوئی نہیں ہے. تو اس کے امام کا کیا حال سناؤں آپ کو. جب نام رکھ لیا جائے تو پھر لفظی معنی نہیں ہوتے. جیسے فہد شیر کو کہتے ہیں، لیکن کسی کا نام رکھ لو تو پھر مانا تو نہیں کرو گے نا کہ تم معاویہ کے نام پہ اعتراض کرو. ایک طواف مکمل کرنے کے بعد نفل نہیں، واجب طواف. اگر دوسرا طواف کر لیں بعد میں 2 رکعت پڑھ لیں وہ بھی جائز ہے. امام مہدی کب آئیں گے؟ آئیں گے ضرور، لیکن ابھی انہوں نے مجھے ٹیلی فون نہیں کیا. جب کریں گے آپ کو بتا دوں گا. عجیب بیوقوف بات، قیامت سے پہلے آئیں گے جب حضور نے نہیں بتایا. آئیں گے کب؟ حدیث میں نہیں ہے. تقدیر اللہ کے لکھے اور قضا کو کہتے ہیں. جو اللہ رسول کو نہ مانے وہ کافر ہیں، جو صحابہ کو نہ مانے وہ فاسق ہیں. فتنے کا معنی ہوتا ہے آزمائش، ابتلا، اختبار. مدینہ منورہ سے آ رہے تھے، میرے ساتھ پھوپھی تھی، بیمار تھی، سردی میں کانپ رہی تھی، بخار تھا. ساری رات اس نے ڈھانپ رہی تھی. کوئی آپ کو بات ہے، بیماری ہو کپڑا ڈال لے، سر ڈھانپ لے، کچھ نہیں ہو. یہ تھوڑا ہے کہ آدمی مر جائے اس کے سر پہ کپڑا نہ ڈالو. میرے صابن جو ڈالا اس نے کہا کہ خوشبو نہیں ہے، لیکن مجھے شک ہوا تو بہرحال تو 4 الخیرات کر دو، شک مٹا دو.
میں میری والدہ میری بیوی خالہ مدینے سے مکے عمرے کی نیت سے آئے، میقات پہ احرام باندھ کے نفل بھی پڑھے، مدینہ کی حدود میں ہی میری بیوی جو کہ حاملہ ہے کہ وجہ سے طبیعت خراب ہو گئی، کپڑے ناپاک ہو گئے، جس کی وجہ سے پتہ نہیں کیا ہے ایمبولینس بلانی پڑی، 2 دن میری بیوی جو ہے ہاسپٹل میں رہی، میری بیوی کی حالت کی وجہ سے میری امی انہوں نے بھی احرام کھولنا پڑا۔ بہرحال یہ ہے کہ ہر حال میں دم دینی پڑے گی، بیوی کی طرف سے بھی اور جن نے احرام کھول دیا ان کی طرف سے بھی، اور اگر ٹھیک ہو گئے ہیں تو عمرہ کر دیں تو دم سے بچ جائیں گے۔ شیعہ کو آب زمزم اور کھجوریں دے سکتے ہیں، کھجوریں اور آب زمزم تو ہندو اور کافر کو بھی دے سکتے ہیں، یہودی کو بھی دے سکتے ہیں، تو شیعہ کو بھی دے سکتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن اسی نیت سے دیں، اللہ اس کو صحیح عقیدہ نصیب کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت، اللہم انت المیسر لکل یسیر وانت علی کل شیء قدیر، اللہم یسر امورنا وامور اولادنا اولاد اولادنا اخواننا بناتنا اصحابنا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين، هذا البلد الأمين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔